قصہ یہ ہے کہ ایک بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا۔ والد کے وفات کے بعد یعنی باپ کے مرنے کے بعد ماں نے ہی اسے کسی طریقے سے بلکہ بڑی مشکلوں سے پالا پوسا بڑا کیا، اسے پڑھایا اور اسے ایک قابل انسان بنایا۔ پھر اس کی شادی کر دی، لیکن شادی کے بعد جو بیوی تھی وہ پڑھی لکھی تھی۔ سب پڑھے لکھے ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ پڑھی لکھی بگڑی ہوئی دنیا دار لڑکی تھی جسے اللہ کا خوف ذرا سا بھی نہیں تھا۔ اس کو ہمیشہ اپنی ساس یعنی اپنے شوہر کی ماں سے شکایت رہنے لگی۔ وہ بار بار شوہر کا کان کھاتی تھی کہ تمہاری بوڑھی ماں ہمارے اسٹیٹس میں فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ مجھے لوگوں کو بتانے میں شرم آتی ہے کہ یہ ان پڑھ، یہ جاہل تمہاری ماں اور میری ساس ہے، اس کا کچھ کیجئے جلدی سے، ورنہ تمہارا ہمارا ذرا مشکلیں نہیں جمے گا، میں چلی جاؤں گی۔ بیٹا پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک دن ماں سے کہا کہ ماں میں چاہتا ہوں، دیکھو ماں میں اس قابل ہو گیا ہوں اور میرے پاس اب بھرپور پیسہ ہے، بھرپور مال و دولت ہے، میں کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے احسان کی قیمت چکا دوں، اور یہ ہم دونوں کی خوشی کے خاطر میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ آج تک جو تم نے مجھ پر احسان کیے ہیں تم اس کی قیمت بتا دو، اب تک کے سارے خرچے بتا دو اور سود ملا کر بتا دو، میں تمہاری پائی پائی ادا کر دوں گا۔ پھر تم الگ میں الگ، تم بھی سکھی اور میں بھی سکھی۔ ماں سمجھدار تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں ذرا سوچ کر بتاتی ہوں، حساب ذرا لمبا ہے، سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹے نے کہا ماں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے 2-4 دنوں میں ہم پھر بات کریں گے۔ بہرحال بات ختم ہوئی، رات ہوئی، سب سو گئے۔ ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی۔ جہاں بیٹا سو رہا تھا اس کے ایک طرف ماں نے پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے ادھر کروٹ لی تو ماں نے ادھر بھی پانی ڈال دیا۔ اب بیٹا جس طرف کروٹ لیتا ماں اس طرف پانی ڈال دیتی، پورا بستر گیلا کر دیا۔ اب بیٹا گیلے سے پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر اٹھا اور چیخ مار کر بولا کہ ماں یہ سب کیا تماشا ہے، تم نے میرے بستر پر پانی کیوں ڈال دیا اور پورا بستر پانی پانی کر دیا؟ ماں بولی کہ بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا، میں یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے ایسی کتنی راتیں تیرے بچپن میں بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہے، یہ تو پہلی رات ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا۔ میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا ہے جسے تو ادا کر پائے۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ رات بھر سوچتا رہا اور روتا رہا کہ ماں سے میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ماں اگر ہے تو اس کی قدر کرو، اس کا ادب کرو، اس کی خدمت کرو، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں ماں ہو یا باپ ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی مغفرت کی دعائیں کرو، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور ہمارے ملک کی ترقی اور انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔